کیا حال ہی دوستوں، امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ چلو تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میری نظریں میری بہن کے وجود پر جمی ہوئی تھی۔ وہ 14 سال کی تھی، جوان اور خوبصورت لگنے لگی تھی۔ اب اس میں پہلی جیسی بات نہیں تھی، لیکن شاید اسی اس بات کا احساس نہیں تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ شوق و چنچل اور الہڑ سے تھی۔ کیونکہ میں اس کا بھائی تھا، اسی لیے وہ نہ ہی مجھ سے پردہ کرتی تھی اور نہ ہے ہماری درمیان کوئی حدود قائم رکھتی تھی۔ اماں ابا نے بھی کبھی ہمیں دور رہنے کا نہیں کہا تھا، اس لیے وہ قریب آنے لگے تو میں نے اس بات کو قبول کر لیا۔ کبھی میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا تو کبھی جان بوجھ کر اس سے اپنی کمر دبواتا۔ اس کے نرم و ملائم ہاتھ جب میری وجود کو چھوتے تو مجھے عجیب سے خوشی کا احساس ہو تا، بلکہ کبھی کبھار تو ماما خود اس سے کہتے کہ بھائی کی خدمت کیا کرو، اور وہ بھی خوشی خوشی میری کمری میں آ جاتی۔ ہمارے گھر کا ماحول کافی آزاد قسم کا تھا۔ ماں باپ کی طرف سے کوئی خاص روک ٹوک نہیں تھی۔ ماما بلا جھجھک میرے کمرے میں آتی، میرے ساتھ میرے بستر پر لیٹ جاتی، کبھی میرے بال کھینچتی تو کبھی میرے کمر پر ہاتھ پھیرتی اور کبھی میرے بالوں کو سہلاتی۔ جیسی جیسی میں جوان ہو رہا تھا، میری بہن کی یہ حرکتیں میری اندر عجیب سے جذبات پیدا کرنے لگی تھی۔ شروع میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے دور رہی، لیکن یہ بات میں کبھی کھل کر نہ کہہ پایا اور وہ بھی نہ سمجھ پائی۔ اسی لیے دھیرے دھیرے وہ میری بھی نوکری کرتی تھی اور بابا بھی۔ دوستوں میں اور میری بہن بس 2 ہی بچی تھی۔ ہم اچھی خاصی پیسے والی گھرانی سے تھی، بڑی سکول جاتی تھی، اور اب تو میرا ایڈمیشن بڑے کالج میں ہو گیا تھا، جبکہ میری بہن ابھی سکول میں ہی تھی۔ آئے دن ہمارے گھر دعوتیں ہوتی، کبھی ماما کی دوست اتی تو کبھی بابا کی۔ ماما اور بابا کی دوستوں میں مرد اور عورت دونوں ہی شامل تھے۔ میری ماما اپنی مرد دوستوں کے ساتھ بھی بہت خوش اخلاقی سے پیش آتی، کبھی ان کے برابر بیٹھ جاتی تو کبھی ان سے تالی مار مار کر کہیں کی لڑاتی ہی سب دیکھتے ہوئی میں بڑا ہوا تھا۔ شاید اسی لیے میرے اندر بھی جینڈر کو لے کر جھجک ختم ہو چکی تھی۔ آج بھی جب میری بہن نہا کر نکلی تو بھی اختیار ہے، میری نظر میں اس کی وجود سے چھپک گئی۔ اس نے سفید کلر کا لباس زیبتن کر رکھا تھا جو بھیگ کر اس کے جسم کو نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے کندھوں تک کٹی ہوئی بال بھی پانی سے چھپکی ہوئی تھی، اور وہ دھوپ میں کھڑی میری مردانگی کا پوری طرح امتحان لے رہی تھی۔ 17 سال کی عمر میں میرے اندر جوانی کی جذبات پیدا ہو رہی تھی، اور ایسی میں کبھی کبھی صحیح اور غلط کا فرق بھی باقی نہیں رہتا، خاص کر اس وقت جب ماں باپ بچوں کی تربیت دینی امور پر نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں نہ ہی دین کا کوئی نام تھا اور نہ ہی مذہب کو لے کر کوئی بات ہوتی تھی۔ ماما بابا دونوں ہی نیوٹرل تھی، دونوں اپنی۔ پیاری دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگ رہی ہے تو میری اس ویڈیو پہ کامنٹس ضرور کریں تاکہ میں اگلا پارٹ بھی بنا کر لگاؤں آپ لوگوں کے لیے۔